آپ نے نعتیں سنی، کئی ثنا خان سے سنی. یہ نعت خاں پڑھتے ہیں، لکھنے والے اور ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کوئی نعت خاں ایسا بھی ہوتا ہے جو لکھتا بھی ہے. الحمدللہ مجھے بھی اشرفات میں لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. تو لکھنے والے یا تو کسی سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی لکھائی سے، کسی کے کلام سے، یا کوئی سیرت پڑھی ہوتی ہے، یا تھوڑا بہت مطالعہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مطالعہ کی روشنی میں اور کسی سے متاثر ہو کر اپنے جذبات کو اشعار کا روپ دیتے ہیں. لیکن مجھے کہنے دیجیے کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر نعت لکھتی ہیں. انہی میں سے ایک تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ. جب آپ حرمین شریفین روانہ ہوئے، راستے میں آپ نے غالباً عشاء کی یا عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑ دی. چلے آپ یہ مسئلے کو سن لیجئے. یہ مسئلے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہمیشہ. جو سفر کرتے ہیں تو سنتیں دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ہمیشہ پڑھی. اور غیر مؤکدہ آقا نے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. جیسے عصر کی سنتیں، جیسے عشاء کی سنتیں، یہ غیر مؤکدہ، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. تو ہمیں بھی کبھی پڑھنا چاہیے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے. ہم تو چھوڑ ہی لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے. آپ کو بھی غور کیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ عصر کی نماز پڑھنے والوں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں، عصر کی سنتیں کتنے عرصے میں نہیں پڑھی؟ کبھی پڑھ لے کبھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. سفر کے اندر سنتیں مؤکدہ جو ہوتی ہیں وہ سفر میں غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں. فرض میں قصر ہو جاتا ہے، یعنی کہ 4 فرض کے 2 پڑھنے پڑتے ہیں. اور قصر کس پہ ہے؟ ظہر میں، عصر میں اور عشاء. ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض کو 2 پڑھیں گے. اور سنت مؤکدہ جو ہے وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں سوائے مغرب کی سنتیں اور فجر کی سنتوں میں. دیکھیے فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں وہ سنتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی. اور کوئی فجر کے لیے اٹھتا ہے اور آنکھ دیر سے کھلی اور اتنا وقت نہیں کہ سنتیں پڑھیں، تو پہلے وہ فرض پڑھے گا اور پھر سورج نکلنے کا انتظار کرے گا. سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تقریباً وہ اوپر کو بلند ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں پڑھے گا. یہ سنتیں. اور اگر مسجد میں امام جماعت کروا رہا ہے اور اتنا یقین ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے میں سنتیں پڑھ لوں گا اور جماعت میں داخل ہو جاؤں گا، تو حکم یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھیں. تو فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں یہ سفر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. باقی سنتیں غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں. اب کمال کی بات دیکھیں، پیر میرے علی شاہ صاحب نے سفر میں سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑی، سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑ دی. اور آپ آرام کی غرض سے لیٹ گئے وادی حمرا. کہاں رکے؟ وادی حمرا. اور میرے آقا نے زیارت فرمائی اور آقا نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دی. اب بندہ غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے کتنی نمازیں فرض چھوڑی. کیا کبھی حضور نے ہم سے پوچھا آ کر کہ فجر کیوں نہیں پڑھی، ظہر کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی ایسا ہوا؟ وہاں سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑنے پر حضور نے زیارت دے دی. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی شان ہی نرالی. اب اسی کیفیت میں وہ دیدار کا کیف اور سرور چھایا ہوا، اور اسی کیفیت میں عرض کرتے ہیں کیوں دلڑی اداس ہے. اور یہ بھی اللہ کی جان ہے کہ اپنے لیے تصغیری الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. دل کو دلڑی، اپنے دل کو
دلڑی کا یہ اللہ کے وجود کی شان ہے. لیکن آج بھی یہ ساری اپنے آپ کو کم کرتے پیش کرتے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں کا گھومتے رہتے ہیں, کس جگہ چلے جاتے, تھوڑا کرتے ہیں, بولتے ہو فوٹو چھپواؤ, یہ چھپواؤ, وہ چھپواؤ, اخبار میں دو, بھائی صاحب نے مسجد بنوا دی, سیٹھ صاحب نے یہ کام کروا دیا, ٹھکا فوٹو. بزرگوں کی شان یہ نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں چند بدر شاہانی مکھ چند بدر شاہانی کالی مستانی ہے. پھر سنو سمجھو انہی کالی سے ساڑھی اکھ مستانی ہے. مخمور رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ. کی جو ابرو بارک ہے, ابرو سے کہتے ہیں, اور یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں مشگاں, اس کو کہتے ہیں مشگاں پلکوں. ابرو بارکہ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو بارکہ کو دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے ملی ہوئی اور کمان کی طرح. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی. دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا جو ملے ہوئے. اب دیکھیے پیر میرے شاہ صاحب نے نقشہ کھینچا کہ دو ابرو قوس مثال کمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تیر. اور تیر جب دکھانے میں لگتا ہے زخمی کر دیتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے. یہ عشق کی بات ہے. حضور کے عشق کے تیر سے زخمی ہونے والے یا شہید ہونے والے کی بات ہے. آئے کہتے ہیں کہ دو ابرو قوس مثال لسان جتنوں کے مزاج تیر جھکن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے سندل موتی دیا ہندڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب خواب کی باتیں ہیں, جو خواب میں دیکھا اس کی باتیں ہیں. اب آگے سمجھیے گا, ابھی تو خواب کی باتیں کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سورت میں تیرا غلطی میں شان تھا کسی شان کو شانا سب بڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ۔ اب مدینہ منورہ پہنچے، اسی کیفیت میں ہے، اسی سرور میں ہے، وہی خمار ہے، وہی دیدار کی یاد ہے، وادی ہمراہ یاد آ گئی، حضور کی باتیں یاد آ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد حجرے تھی مسجد من بھاری جھلک دکھاؤ سجن، او میاں کالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جلوہ ایسا جلوہ ہے، آقا کا جلوہ ایسا جلوہ ہے کہ تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی نہیں، کر لیا سو بار بھی اس نے ذرا دیدار۔ دیدار ایک دفعہ کرنے سے، دیدار کا شربت ایک دفعہ پینے سے پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ شربت دید میں اور آگ لگا دی دل میں، حالانکہ شربت تو آگ بجھاتا ہے، لیکن یہ کون سا شربت ہے؟ شربت دید میں اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا چلتے میرے، پہلے رکھا ہے دل نے گمانے نہ دیا۔ یہ جلوہ ایسا جلوہ ہے کہ آج بجھتی نہیں۔ حجرے کی مسجد من بھاری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سوچیے، سن لیجیے، جب وادی ہمراہ میں حضور نے جلوہ دکھایا، جب وہ جلوہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ مخجل بدل شاشانی ہے، مدجم کے لال عمرانی ہے، قدل سے اخمانی ہے، مخمور عدیل مدبریاں تو قبر القوس سال آسن جنیوں کے مجاز تیر تن لغسر خاکان کے لال من جن جن موتی تھی ہند لڑیاں، اس صورت میں جانا کھا، جانا کھا جانے جہانا کھا، کرتا کھا رب میں شانا کھا، اور جس شام کو شانا سب بنایا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک عاشق کے صادق عرض کرتے ہیں کہ حجرے کی مسجد آؤ، ڈھولن من بھاوری جھلک دکھاؤ مٹھن، او مٹھیاں گالیاں آؤ مٹھن جو ہمارا وادی سن کریں۔ اب جب پردے اٹھے، اب خواب نہیں، اب جب پردے اٹھے اور جو حضور نے جھلک دکھائی اور آقا نے جو جلوہ دکھایا، اب وہ جلوہ کون سا جلوہ تھا؟ وہ جلوہ کیسا جلوہ تھا؟ آپ شاید عربی نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا پہلے تاجر کسے کہتے ہیں۔ میم الف ما جو ہے یہ پہلے تاجر کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس میں تفضیل، یعنی کہ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، عالم جاننے والا، عالم بہت جاننے والا، سمجھ رہے آپ؟ کامل، اکمل، اس میں تفضیل، اور وہ بھی پہلے تاجر کے ساتھ۔ جب آقا کریم نے ہمارے پیر میرے نشاء صاحب کو جلوہ دکھایا تو وہ جلوہ کون سا جلوہ تھا؟ ذرا غور کرنا کہ پیر میرے نشاء صاحب جیسے عظیم المرتبہ انسان کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل اللہ ما سنک ما اجمل اللہ، سبحان اللہ ما اجمل اللہ ما سنک ما اجمل اللہ۔ کتھے میرے علی کتھے تیرے شنا، او گستاخ علی کتھے جاڑیاں،
بیٹھی تھے